بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 14، ابدال کلزئی اور اس کا علاقہ۔ تیمور جب فارس پہنچا تو کچھ ہی دنوں بعد اس کے بیٹے شیخ عمر نے کبوتر کے ذریعے پیغام بھیجا کہ چین سے ایک وفد آیا ہے جو سمرقند میں ٹھہرا ہوا ہے۔ شیخ عمر نے پوچھا تھا کہ تیمور کب ماوراؤں نہر واپس پہنچے گا۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ چینی وفد اپنے ساتھ بیش بہا تحائف لایا ہے اور اس کا سربراہ کہتا ہے کہ چین کا بادشاہ امیر تیمور کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہش مند ہے۔ تیمور نے اپنے بیٹے کو لکھا کہ فارس اور لرستان میں اس کا کام ختم ہو چکا ہے اور وہ عنقریب ماوراؤں نہر لوٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ وہ چینی وفد کی آؤ بھگت کرے اور اسے اس کی آمد تک روکے رکھے۔ اگر تیمور اصفہان اور رے کے راستے سمرقند پہنچنا چاہتا تو اسے ایک بہت طویل سفر کرنا پڑتا، چنانچہ وہ ریگستان کا راستہ اختیار کر کے خراسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسا کہ زابلستان کی طرف جاتے ہوئے اس ریگستان کا ذکر آیا تھا تو بتایا گیا تھا کہ موسم گرما میں اس ریگستان سے گزرنا ناممکن تھا، لیکن اس موقع پر چونکہ ہوا میں خنکی تھی اور گرمی کا ڈر نہ تھا، لہذا تیمور بغیر کسی حادثے کے بیرجند تک پہنچ گیا۔ یہاں سے آگے وہ اپنے ہراول دستے کے پیغام کا انتظار کر رہا تھا، مگر کافی دیر گزرنے پر بھی اس کی طرف سے کوئی اطلاع موصول نہ ہوئی۔ تیمور سمجھ گیا کہ ہراول دستے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ تیمور نے ایک اور دستہ ان کے تعاقب میں روانہ کر دیا تاکہ اصل احوال معلوم کر سکے۔ دوسرے دستے نے آگے پہنچ کر پیغام بھیجا کہ ہراول دستے کے تمام ارکان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور ان کا سارا سامان بھی لوٹ لیا گیا ہے۔ تیمور جس مقام پر موجود تھا اس کا نام ہنگر تھا اور وہ بیرجند سے ایک منزل کی دوری پر تھا۔ تیمور نے ہراول دستے کی ہلاکت پر فوری حکم دیا کہ بیرجند کے حاکم کو اس کے حضور پیش کیا جائے۔ جب وہ سٹ پٹاتا ہوا آیا تو تیمور نے اس سے پوچھا کہ آیا وہ جانتا ہے کہ کس نے اس کے آدمیوں کا خون کیا ہے؟ وہ بولا، امیر والا، اس علاقے میں کسی کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ تمہارے آدمیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ بلا شبہ یہ کام کسی دوسرے علاقے کے لوگوں کا ہے، کوئی خراسانی ایسا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں موقع کا معائنہ کر کے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کام کس کا ہے۔ تیمور کے اشارے پر بیرجند کا حاکم تیمور کے چند افسروں کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچا اور جلد ہی واپس آ کر کہنے لگا، اے امیر، تمہارے آدمیوں کو کلزئی لوگوں نے قتل کیا ہے۔ تیمور نے پوچھا، کلزئی کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ لوگ ملک غور کے رہنے والے ہیں۔ ملک غور ایک وسیع سلطنت ہے جو ہرات سے لے کر کابل تک پھیلی ہوئی ہے۔ آج کل وہاں پر ابدال کلزئی کی حکمرانی ہے۔ تیمور نے پوچھا، مجھے یہاں سے غور کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر یہاں سے ہرات اور ہرات سے غور جانا چاہوں تو یہ بے حد طویل راستہ ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے سپاہیوں کو قتل کرنے والے یقیناً کسی دوسرے مختصر راستے سے آئے ہوں گے۔ بیرجند کا گورنر کہنے لگا، اے امیر والا، تو یہاں سے سیدھا سکندریہ اور وہاں سے شمال کی طرف ملک غور میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ تو غور جانے سے چشم پوشی کر لے، کیونکہ وہاں داخل ہونا بے حد خطرناک ہے۔ کلزئی لوگ جو اس ملک کے حکمران ہیں انتہائی نڈر اور بہادر لوگ ہیں۔ تیمور نے بیرجند کے گورنر سے پوچھا، تجھے یہ کیسے معلوم کہ میرے آدمیوں کو قتل کرنے والے کلزئی ہیں؟ وہ بولا، عام طور پر حملہ آوروں کی کوئی نہ کوئی چیز مقامات واردات پر رہ جاتی ہے۔ جب میں تمہارے آدمیوں کی مقتل گاہ پر پہنچا تو میری نظر ایک تلوار پر پڑی اور میں فوراً سمجھ گیا کہ حملہ آور کلزئی سپاہی تھے، کیونکہ وہ تلواروں کی مدد سے لڑتے ہیں۔ تیمور نے پوچھا، یہاں سے سکندریہ اور پھر سکندریہ سے غور کا راستہ کتنا ہے؟ بیرجند کے گورنر نے بتایا، تقریباً 420 کلومیٹر کا فاصلہ سکندریہ تک کا ہے اور وہاں سے فیروز آباد تک جو کہ ابدال کلزئی کا مرکز ہے مزید 630 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تیمور نے اس سے دریافت کیا، فیروز آباد کیسی جگہ ہے؟
اس پر وہ کہنے لگا، یہ ایک بہت بڑا شہر ہے جس میں ابدال کلزئی کے آباء و اجداد نے بڑے بڑے پتھروں کی دیواریں تعمیر کرا رکھی ہیں۔ اگر تم اس شہر کا 10 برس تک بھی محاصرہ کیے رکھو تو بھی اسے تسخیر نہ کر سکو گے۔ تیمور نے مزید دریافت کرتے ہوئے پوچھا، کلزئی لوگ کس قسم کے ہیں؟ اس نے جواب دیا، وہ لوگ لمبے قد والے اور انتہائی نڈر ہیں۔ وہ کسی لڑائی میں اس وقت تک حملہ نہیں روکتے جب تک کہ دشمن کے ایک ایک آدمی کو ختم نہ کر لیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ انہوں نے تمہارے ہراول دستے کے ہر ایک سپاہی کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ غور میں کئی پہاڑ اور بہت سا سیم و زر بھی موجود ہے۔ تیمور ہنگر نامی گاؤں سے نکل کر اپنے سپاہیوں کے مقتل کا معائنہ کرنے خود گیا۔ حملہ آوروں نے ہراول دستے میں شامل 250 سپاہیوں میں سے ہر ایک کو قتل کر دیا تھا اور گھوڑوں سمیت ان کی ہر شے لوٹ کر لے گئے تھے۔ اس جگہ کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے تیمور کے آدمیوں پر بالکل اچانک حملہ کیا گیا ہے۔ یہ بات بے حد عجیب تھی کیونکہ ہراول دستے کو آگے معلومات کے حصول کے لیے بھیجا جاتا ہے اور ان کا کام ہوتا ہے کہ ارد گرد ہر شے پر گہری نظر رکھیں اور کسی بھی خطرے کی صورت میں باقی فوج کو فوراً مطلع کر دیں۔ ہراول دستہ اگر غافل گیر ہو کر مارا جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دشمن انتہائی چالاک اور حریف کو جال میں پھنسانے کا ماہر ہے۔ تیمور نے برجند کے گورنر سے پوچھا کہ کچھ کھوجیوں کو اس کے ساتھ روانہ کر دے تاکہ دشمن کی واپسی کے راستے کا کھوج لگایا جا سکے۔ خراسان کے کھوجی اپنے کام میں بے حد مہارت رکھتے تھے اور وہ ریگستان میں اونٹوں کے قدموں کے نشانات کا کھوج بھی لگا لیتے تھے۔ چنانچہ گھڑ سواروں کے قدموں کے نشان تلاش کرنا ان کے لیے بے حد آسان تھا۔ تیمور کے آدمیوں کو قتل کرنے والے کلزئی گھوڑ سوار تھے اور وہ اس کے سپاہیوں کے گھوڑے بھی ساتھ لے گئے تھے، چنانچہ کھوجی بآسانی ان کے راستے کا نشان پا سکتے تھے کیونکہ گھوڑوں کے سموں کے واضح نشانات موجود ہونے چاہیے تھے۔ کھوجی جنہیں بیرجند کے گورنر نے تیمور کے لیے کھوج لگانے کی ہدایت کی تھی 150 کلومیٹر تک کلزئی حملہ آوروں کے نشانات کا پیچھا کرتے رہے۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ حملہ آور سکندریہ کی طرف نہیں گئے ہیں بلکہ وہ اس مقام سے سیدھا فیروز آباد کی طرف چلے گئے ہیں۔ جس راستے سے وہ سفر کر رہے تھے وہاں پانی کے ذرائع موجود تھے، لہٰذا انہیں گھوڑوں کی پیاس سے ہلاکت کا کوئی ڈر نہ تھا۔ جب تیمور کو پتہ چلا کہ کلزئی حملہ آور فیروز آباد کی طرف گئے ہیں تو پھر اس نے بیرجند کے گورنر کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ وہ کہنے لگا، اب تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے آدمیوں کو قتل کیا ہے وہ بلا شبہ کلزئی ہی کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابدال کلزئی خود ان حملہ آوروں کی قیادت کر رہا ہو۔ اب تیمور کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ابدال کلزئی کو اس کی دیدہ دلیری اور جسارت پر سزا دے۔ تیمور نے کبھی ایسے شخص کو نقصان نہ پہنچایا تھا جو اس کا حکم مانتا ہو اور جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کرتا تھا، مگر وہ کسی کی اہانت، غنڈہ گردی اور سینہ زوری کو کبھی معاف نہیں کیا کرتا تھا اور اس کا ضرور جواب دیتا تھا۔ چنانچہ اس کے لیے ابدال کلزئی کو سزا دینا لازم تھا۔ تاہم وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آخر ابدال کلزئی نے اس کے ہراول دستے کو کیسے غافل گیر کر لیا، اور حتیٰ کہ اس کے ہر سپاہی کو موت کے گھاٹ اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ برجند کے گورنر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کلزئی کسی کارواں کو نشانہ بنانے آئے تھے، مگر چونکہ وہ انتہائی بے خوف اور دیدہ دلیر ہیں لہٰذا انہوں نے تمہارے آدمیوں کے جنگی ساز و سامان، گھوڑوں اور دیگر اسباب کے لالچ میں انہیں قتل کر دیا ہو۔ اسکندریہ پہنچ کر تیمور ایسے علاقے میں قدم رکھ چکا تھا جہاں کسی بھی وقت دشمن سے مٹ بھیڑ ہو سکتی تھی۔ تیمور کو اس علاقے کے بارے میں کوئی خاص معلومات بھی حاصل نہیں تھیں۔ سکندریہ میں اسے طویل قامت مرد نظر آئے جن کی نیلی آنکھیں اور سنہرے بال تھے۔ ان میں سے ہر کوئی خود کو گرم چادر میں لپیٹے ہوئے تھا یا یہ چادر ان کے کاندھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ تیمور کو بتایا گیا کہ یہ لوگ پٹھان قبائل سے تعلق رکھتے ہیں جو قریبی پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور گاہے بگاہے مختلف اشیاء خریدنے شہر میں آتے رہتے ہیں۔ یہاں تیمور نے راستہ بتانے والے اور چند نئے لوگ بھی ساتھ لیے اور کچھ لوگوں کو زیادہ راہ فراہم کرنے کے لیے آگے روانہ کر دیا۔ تیمور کو علم تھا کہ سرد موسم کی آمد تھی اور فوج کے سپاہیوں کو گرم کپڑوں کی اشد ضرورت تھی، لہٰذا تیمور نے زیادہ راہ فراہم کرنے والوں کو ہدایت کی کہ جس قدر ممکن ہو سکے گرم کپڑے
چادریں اور کمبل وغیرہ خرید لیں، کیونکہ وہ ایسے راستے سے گزر رہے تھے جہاں یہ چیزیں بکثرت دستیاب تھیں۔ تیمور کی رہنمائی کرنے والے کھوجیوں نے بتایا کہ ابدال کلزائی کا دارالسلطنت فیروز آباد انتہائی سرد علاقے میں واقع ہے، اور عین ممکن ہے کہ تیمور کی فوج کو وہاں پہنچ کر برف کے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے، جس کے باعث اس کے فوجی شدید ٹھنڈ کے ہاتھوں پریشان ہو سکتے ہیں۔ تیمور نے ان سے کہا، میں ایسی آگ لگاؤں گا کہ میرے سپاہیوں کو سردی کا احساس نہ ہوگا۔ وہ لوگ حیرت سے تیمور کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ تیمور سچ مچ آگ جلانے کی بات کر رہا ہے، حالانکہ اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ تیمور زیادہ تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا کیونکہ وہ اپنے سپاہیوں کو تھکاوٹ کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا، وہ اس لیے بھی جان بوجھ کر آہستہ چل رہا تھا کہ شیخ عمر کی فوج بھی ان سے آ ملے، جسے اس نے نئی صورتحال کے بارے میں آگاہ کر کے بلوا لیا تھا۔ شمال کی طرف جاتے ہوئے تیمور کی فوج اسی راستے سے جا رہی تھی جس پر سے گزر کر محمود غزنوی ہندوستان پہنچا تھا اور سومنات فتح کیا تھا۔ اس راستے میں جگہ جگہ تیمور کو محمود غزنوی کی نشانیاں نظر آئی تھیں۔ اسے وہاں چنگیز خان کے سرداروں کی نشانیاں بھی نظر آئیں جو اسی راستے سے گزر کر ہندوستان پہنچے تھے۔ کبھی کبھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چھوٹا سا قلعہ بنا نظر آتا۔ یہ کسی کو پتہ نہ تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے قلعے کس نے بنوائے تھے یا وہاں کون رہا کرتا تھا اور کس زمانے میں ان کی تعمیر عمل میں آئی تھی۔ ایک روز وہ ایسے مقام پر پہنچ گئی جسے راستے کی رہنمائی کرنے والوں کے بقول بامیان کہا جاتا تھا۔ یہ جگہ کبھی دنیا کے سب سے بڑے بت خانے کے طور پر جانی جاتی تھی۔ بتوں کے اس وقت بھی کافی آثار نظر آ رہے تھے۔ پہاڑیوں اور ٹیلوں کو تراش کر بنائے گئے بت اس قدر بڑے تھے کہ انہیں مسمار کرنے کے لیے بہت سا وقت درکار تھا۔ جب تیمور بامیان پہنچا تو وہاں بتوں کو پوجا کرنے والا کوئی نہ تھا، مگر بت پھر بھی موجود تھی۔ تیمور کے پاس وقت تھا اور نہ ہی اسے اس کام سے دلچسپی تھی کہ وہ ان بتوں کو توڑتا ہوا گزرتا۔ ویسے بھی وہ جب جنگ کے لیے نکلتا تو صرف سپاہیوں اور آلات جنگ کے ساتھ روانہ ہوتا تھا، اور انسانوں کے ساتھ ہی جنگ کرنا مردان کی خیال کرتا تھا۔ بے جان چیزوں سے لڑنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا۔ بامیان پہنچتے ہی ظاہر ہو گیا کہ ان کا سفر مزید طویل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ایسے علاقے میں سفر کر رہے تھے جہاں شدید سردی پڑتی تھی۔ تیمور کے تمام سپاہی پوستین پہنے ہوئے تھے، اسی لیے سردی کے عذاب سے بچے رہے۔ تاہم جہاں پڑاؤ ڈالتے تو گھوڑوں کے لیے نمدے سے ڈھکے عارضی طویلے بنا لیتے۔ اس علاقے میں اشیاء خوراک کی کمی نہ تھی، تاہم سردی پریشان کر رہی تھی۔ تیمور کو امید تھی کہ فیروز آباد پہنچ کر وہ شہر کے گرم گھروں میں قیام کر سکیں گے۔ تیمور نے اپنے بیٹے کو پیغام بھیجا تھا کہ چونکہ ابدال کلزئی نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے مدد کے لیے پہنچ جائے۔ اس نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی تھی کہ چینی وفد کو کہو کہ اگر ہو سکے تو کچھ انتظار کرے، چند مہینوں بعد تیمور واپس آ جائے گا۔ تیمور نے ہدایت کی تھی کہ چینی وفد کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اگر وہ خود ٹھہرنا نہ چاہیں تو باعزت طور پر رخصت کیا جائے۔ تیمور کے نزدیک ایلچی کی عزت افزائی کرنا خود بادشاہ کی عزت کرنا تھا۔ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی عزت کر کے اپنی عظمت کا ثبوت دیتا ہے۔ تیمور نے اپنے بیٹے کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ ایک امدادی فوج جس کی سپاہیوں کی تعداد کم از کم 20,000 ہو، بدخشاں کے راستے کابلستان روانہ کر دیں اور وہ ملک کے غور میں تیمور سے آ ملے۔ تیمور کو علم تھا کہ بدخشاں کا حاکم اس کا دوست ہے اور اس کی امدادی فوج کو وہاں سے گزرتے ہوئے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جس راستے میں ابدال کلزئی کے آدمی فیروز آباد گئے تھے تو وہاں پانی وافر موجود تھا اور قلیل مقدار میں اشیاء خوردنی بھی دستیاب تھیں، چنانچہ وہ اپنے اور گھوڑوں کے لیے خوراک اور چارہ فراہم کر سکتی تھی۔ مگر اگر تیمور اسی راستے سے اپنی فوج کو لے جاتا تو وہ بھوک کے ہاتھوں ہلاکت کا شکار ہو سکتے تھے۔ لیکن اگر وہ سکندریہ کے راستے فیروز آباد جاتے تو انہیں کسی قسم کا مسئلہ پیش نہ آتا۔ برجند کے گورنر نے آخری وقت تک تیمور کو غور جانے سے منع کیا اور کہا کہ وہاں جا کر خود کو ہلاکت میں نہ ڈالے، مگر تیمور نے اسے کہا کہ انسان جب تک خطروں کا استقبال نہ کرے تو کامیابی اس کے قدم نہیں چومتی۔ تیمور نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ بیابان سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے 11 مقامات پر پانی دستیاب تھا۔ اگر گرمیوں کے موسم میں اس راستے سے گزرا جاتا تو پیاس کی شدت سے گھوڑوں اور سپاہیوں کی ہلاکت کا خطرہ تھا، مگر اس وقت چونکہ موسم خزاں تھا اور ہوا میں خنکی اور سردی تھی، چنانچہ گھوڑے اور سپاہی اس عذاب سے محفوظ تھے۔ تیمور نے
اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی کہ وہ ہراول دستے کے انجام سے عبرت پکڑیں اور اپنے حواس قائم رکھیں تاکہ غفلت میں نہ مارے جائیں۔ اس نے اپنی فوج کے آگے پیچھے حفاظتی دستے تعینات کر رکھے تھے تاکہ اچانک حملے کی صورت میں انہیں زیادہ نقصان نہ ہو۔ شہر سکندریہ سکندر یونانی کے نام سے ذرا بھی مناسبت نہ رکھتا تھا۔ وہاں سکندر نے جو قلعہ بنوایا تھا اس کے آثار تک مٹ چکے تھے۔ جب فیروز آباد ان کے سامنے ظاہر ہوا تو اس شہر کو دیکھتے ہی تیمور سمجھ گیا کہ یہ شہر خاص طور پر جنگوں کے لیے بنوایا گیا ہے۔ یہ شہر ایک اونچے ٹیلے پر واقع تھا۔ جو شخص وہاں پہنچنا چاہتا تو ایک تنگ اور باریک راستے سے گزر کر ہی وہاں پہنچ سکتا تھا۔ وہ راستہ اس قدر دشوار تھا کہ بچے اور بوڑھے اسے طے کرنے سے قاصر تھے۔ شہر کی چار دیواری پتھروں سے بنی ہوئی تھی جنہیں بڑی مہارت سے کاٹ کر جوڑا گیا تھا۔ اس علاقے میں پتھروں کی بہتات تھی اور وہاں سے لوگ پتھروں سے عمارتیں تعمیر کرنے کے فن میں مہارت رکھتے تھے۔ فیروز آباد پہنچتے پہنچتے سردی عروج پر پہنچ گئی تھی مگر برف باری کے آثار نہ تھے۔ اس شہر کو دیکھ کر تیمور سوچنے لگا کہ اس کا محاصرہ یقیناً بے حد طول پکڑ لے گا اور اس کی فصیل کو ڈھانا شاید ممکن نہ ہو سکے۔ اسے یہ بھی فکر تھی کہ ٹیلے کی بلندی تک پہنچنا انتہائی مشکل کام تھا، مگر اسی لمحے تیمور کی نظر ٹیلے کے نیچے کھڑی ہوئی فوج پر پڑی اور معلوم ہوا کہ ابدال کلزئی تیمور کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تیمور کو بتایا گیا کہ کلزئی خاص قسم کی تلوار استعمال کرتے ہیں جو اتنی بھاری اور اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اس کا ایک وار ہی آدمی کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تیمور کے سپاہیوں کو تلوار چلانے کی زیادہ عادت نہ تھی لیکن نیزہ استعمال کرنے میں مکمل مہارت رکھتے تھے۔ تیمور کی فوج کو ابدال کلزئی کی فوج پر ایک برتری حاصل تھی اور وہ یہ کہ غور سپاہی پیدل تھے اور تیمور کی سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ غوریوں کی ہلاکت خیز تلوار کا توڑ تیمور نے یہ کیا کہ اپنے سپاہیوں کو لمبے نیزوں سے ان پر حملہ کرنے کی ہدایت کی تاکہ انہیں تلوار چلانے کی مہلت ہی نہ ملے۔ تیمور نے سپاہیوں کو نیزے سنبھالنے کی ہدایت کی اور پھر فوج کو حسب معمول 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تیمور نے فوج کے افسروں کو تاکید کی کہ ہر رسالہ دوسرے رسالے کے بعد حملہ کرے اور یہ بھی کہ انہیں لڑائی کا قصہ آج ہی ختم کرنا ہے، لہذا سامنے موجود فوج کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے۔ اگر یہ فوج واپس فیروز آباد شہر میں گھس کر قلعہ بند ہو گئی تو اس پر ہاتھ ڈالنا ناممکن ہو جائے گا، پھر ہو سکتا ہے سالوں اس شہر کو فتح نہ کیا جا سکے۔ تیمور نے اپنے سرداروں کو بتایا کہ فیروز آباد کے لوگ دوسرے علاقوں کے رہنے والوں کی طرح سردیوں سے قبل سال بھر کی اشیاء کا ذخیرہ کر چکے ہیں، لہٰذا انہیں اشیاء خوردنی کی کمی کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ہمیں کلزیوں کو شہر میں پناہ لینے سے روکنا چاہیے اور جانی نقصان کی پرواہ کیے بغیر اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر دشمن کو آج ہی نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ پھر تیمور نے خود بھی اپنے ہاتھ میں نیزہ تھاما اور منظم طریقے سے فوج کو لے کر آگے بڑھنے لگا۔ کلزئی سپاہی بھی ایک دائرے کی شکل میں صف آرا تھے اور یوں لگتا تھا کہ وہ لوگ صدر اسلام کے مسلمانوں کی جنگی روش کی پیروی کر رہے ہیں۔ کلزئی سپاہی اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ ان کے منہ تیمور کی فوج کی طرف اور پشت ایک دوسرے کی طرف تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ تیمور کی فوج ان پر جس طرف سے بھی حملہ کرتی تو ان کا رخ اپنی طرف پاتی اور ان کی پشت پر حملہ کرنا ناممکن تھا۔ تیمور کے سپاہی جو نیزوں سے حملہ کرنے جا رہے تھے انہیں یہ خیال رکھنا تھا کہ ہر بار اپنے مقابل پر نیزے سے حملہ کرنے کے بعد انہیں فوری طور پر نیزہ حریف کے جسم سے نکال کر دوبارہ حملے کے لیے جلد از جلد تیار ہونا ہوگا۔ اگر ان کا نیزہ مخالف سپاہی کے پیٹ یا سینے میں پھنس جاتا تو گویا وہ خالی ہاتھ رہ جاتے اور لڑائی جاری نہ رکھ سکتے۔ اس کا حل تو یہی تھا کہ ہر سپاہی کو کئی نیزے فراہم کر دیے جائیں تاکہ ایک نیزہ پھنس جانے پر دوسرا استعمال کیا جا سکے، مگر فالتو نیزے اٹھا کر لڑنا بہت مشکل کام تھا اور یہ سپاہی کی پھرتی اور حملہ کرنے کی صلاحیت میں کمی کا سبب بن سکتا تھا۔ لہٰذا ہر سپاہی کے پاس صرف ایک ہی نیزہ تھا اور اگر وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا تو وہ کلزئی سپاہیوں کے سامنے بالکل نہتے ہو جاتے۔ جب وہ کلزئی فوج کی طرف بڑھ رہے تھے تو تیمور کو توقع تھی کہ ان پر پتھروں یا تیروں سے حملہ کر دیا جائے گا، مگر نہ تو انہیں تیروں سے نشانہ بنایا گیا اور نہ ہی پتھروں سے، بلکہ پتہ چلا کہ ابدال کلزئی تیروں یا پتھروں سے دشمن کو نشانہ بنانے کے فوائد سے قطعی لا علم تھا۔ تیمور اور اس کی سپاہی آہستگی سے آگے بڑھتے ہوئے دشمن کی قطاروں کے قریب تر ہو رہے تھے، مگر جب ان کے اور دشمن کی سپاہیوں کے درمیان 150 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تو انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی
اور ان کے گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ اس رفتار سے حملہ کر کے وہ اپنے نیزے سے دشمن کے جس سپاہی کو نشانہ بناتے، نیزہ اس کے بدن کے آر پار ہو جاتا، کیونکہ گھوڑے کی حرکت اور آدمی کی قوت کے ملنے سے ایسا مہلک وار پڑتا جس کا سامنا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ تیمور نے بھی اپنے نیزے سے ایک دشمن سپاہی کا نشانہ بنا لیا تاکہ اپنے نیزے کو اس کے سینے میں اتار دے۔ اسی لمحے کچھ ایسا ہوا جو تیمور کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ تیمور نے دیکھا کہ کوئی چیز اس کی طرف پھینکی گئی جو اس کے حفاظتی لباس سے ٹکرائی، ایک چھنکار سی سنائی دی اور وہ چیز پھسلتی ہوئی نیچے جا گری۔ اسی اثنا میں تیمور کا نیزہ اس مخالف سپاہی کے سینے میں اتر چکا تھا جس نے اس پر وہ عجیب شے پھینکی تھی۔ تیمور نے جلدی سے اپنا نیزہ مخالف سپاہی کے سینے سے نکال لیا تاکہ اگلے لمحے کے لیے تیار ہو جائے۔ تب اچانک وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے بے شمار سپاہی گھوڑوں سے نیچے اترنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تیمور حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ کلزئی سپاہی کوئی چیز مہارت سے پھینک کر اس کے سپاہیوں کو گھوڑوں سے نیچے اترنے پر مجبور کر رہے تھے۔ پہلی بات تیمور کے ذہن میں یہ آئی کہ مخالف سپاہی شاید کمند پھینک رہے ہیں، مگر پھر پتہ چلا کہ وہ قلاب یعنی کانٹے تھے۔ قلاب دراصل ایک کانٹا نما چیز تھی جس کے ساتھ ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی اور اس زنجیر کا دوسرا سرا کلزئی سپاہیوں کے ہاتھ میں تھا۔ کلزئی سپاہی اس ہتھیار کو پھینکنے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے۔ وہ قلاب کا ایک سرا پکڑ کر تیمور کی سپاہیوں پر پھینکتے جو ہوا میں لہراتا ہوا سیدھا ان کے بدن میں چبھ جاتا اور زنجیر کو ہلکا سا جھٹکا دینے سے وہ کانٹا بدن میں ایسے پھنس جاتا کہ اس سے چھٹکارا پانا ناممکن ہو جاتا۔ تب وہ زنجیر کھینچ کر تیمور کے سپاہیوں کو بڑی آسانی سے زمین پر گرا لیتے اور اگلے ہی لمحے اپنی مہلک تلوار سے وار کر کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے۔ یہ سب ایک آن میں دیکھ کر تیمور نے دوسری آن پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ان پر جس ہتھیار سے کلزئی سپاہیوں نے حملہ کیا تھا وہ ان کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس سے کیسے بچا جائے۔ ان کے نیزوں اور اس عجیب ہتھیار کا کوئی مقابلہ نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے کہ ان کے نیزے ان تک پہنچتے ان کے کانٹے سپاہیوں کے بدن میں اتر کر انہیں زمین بوس کر چکے ہوتے۔ عین ممکن تھا کہ برجن میں تیمور کے ہراول دستے کے 2.5 ارکان کو بھی بالکل اسی طرح بے خبری میں اسی ہتھیار سے نشانہ بنایا گیا ہو۔ چونکہ انہیں ایسے ہتھیار کے خلاف دفاع کرنا نہیں آتا تھا، اس لیے سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تیمور شاید خود بھی مارا جاتا، مگر خوش قسمتی سے وہ آہنی لباس پہنے ہوئے تھا جس نے اس کی جان بچا لی۔ اس پر پھینکا جانے والا کانٹا اس کے آہنی لباس سے ٹکرا کر نیچے جا گرا اور اس کے بدن میں نہ اتر سکا، ورنہ اگر وہ اس کے بدن میں اتر جاتا تو یقیناً کلزئی سپاہی اسے بھی گھوڑے سے گرانے میں کامیاب ہو جاتی اور ان کی مہلک ترین تلوار پلک جھپکتے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیتی۔ بہرحال بگل کی آواز اور جھنڈے لہرانے سے تیمور کے سپاہی سمجھ گئے کہ انہیں پیچھے ہٹنا ہے۔ چنانچہ میمنہ، میسرہ اور مرکزی حصے کے سپاہیوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ جب تیمور دشمن کے سامنے سے پیچھے ہٹ رہا تھا تو اسے ایک بار پھر آہنی لباس کی اہمیت کا احساس ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تمام سپاہیوں کے لیے آہنی لباس ضرور تیار کروائے گا۔ اگر اس دن تیمور کی سپاہی آہنی لباس میں ہوتے تو دوسرے فوائد کے علاوہ وہ انہیں کلزئی سپاہیوں کے خفیہ ہتھیار قلاب سے بھی محفوظ رکھتا۔ تیمور نے دیکھا کہ اس کے وہ سب سپاہی جو قلاب کا نشانہ بن کر زمین پر آئے تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ملک غور کے شہنشاہ نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی مخالف سپاہی کو قیدی نہ بنائیں بلکہ فوراً قتل کر دیں، کیونکہ ان کے خیال میں جنگی قیدی کسی بھی وقت ان پر حاوی ہو کر صورتحال تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا فوری خاتمہ کر دیا جائے تو اس کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا۔ غور کے پورے علاقے میں یعنی ہرات سے کابلستان کا ایک محاورہ مشہور ہے کہ مرے ہوئے سے کیا ڈرنا۔ تیمور اپنے قیدیوں کو قتل نہ کرتا تھا بجز کسی خاص وجہ کی، بلکہ در حقیقت وہ ان کی طرف سے خراج ادا کرنے پر انہیں رہا کر دیا کرتا تھا۔ اگر وہ خراج ادا نہ کر پاتے تو تیمور انہیں فروخت کر دیتا۔ جب تیمور اور اس کی سپاہی پیچھے ہٹ گئے تو تیمور نے دیکھا کہ کلزئی سپاہی جو دائرہ بناتے ہوتے تھے وہ بدستور صف آرائی کیے کھڑے ہیں، گویا کہہ رہے ہوں ہم تیار ہیں، ہمت ہے تو آؤ اور ہم پر حملہ کرو۔ تیمور نے اپنے سرداروں کو ایک جگہ جمع کیا
اور مشورہ طلب کیا کہ کلزیوں کے اس غیر متوقع ہتھیار کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ تیمور نے ان سے کہا، آج ہمارے سپاہی ہرگز خوفزدہ نہیں، اور اگر ہم حملہ جاری رکھتے تو وہ سب کے سب اپنی جانیں قربان کرنے سے ہرگز دریغ نہ کرتے، مگر یوں ان کا جانیں قربان کرنا رائگان چاہتا۔ اگرچہ جنگ سے پہلے میں نے ہدایت کی تھی کہ ہمیں آج ہی جنگ کا فیصلہ کرنا ہے اور جانی نقصان کی پرواہ کیے بغیر جنگ جاری رکھنی ہے، مگر اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ کلزیوں کو شکست دینا اتنا آسان نہیں۔ جس کسی کے پاس اس بارے میں کوئی منصوبہ ہو کہ کس طرح کلزیوں کے خاص ہتھیار قلاب کا توڑ کرنا ہے تو اسے بولنے دو تاکہ مختلف افکار کی مدد سے اس کا توڑ کیا جا سکے۔ تیمور کے افسروں میں لطیف چلاق نامی ایک افسر تھا۔ وہ کہنے لگا، اے امیر، تمہارے پاس جو بارود ہے اس کے ذریعے کلزیوں کے ہتھیار کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ تیمور نے کہا، بارود کا فائدہ اس وقت ہے جب کوئی فوج قلعہ بند ہو اور ہم اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہوں۔ اگر ہمیں فیروز آباد کا محاصرہ کرنا پڑا تو ہم شہر کی دیواروں کے ساتھ بارود نصب کر کے انہیں بارود سے اڑا دیں گے، مگر ہم دشمن کی سپاہیوں پر بارود پھینک کر قلاب کا توڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ لطیف چلاق جو کہ 40 سال کا جوان تھا کہنے لگا، اے امیر، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں کلزئی سپاہیوں کے پیروں تلے بارود سے آگ لگا دیتا۔ تیمور نے کہا، بچوں جیسی باتیں نہ کرو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت میدان جنگ میں سرنگیں کھود کر ہر سپاہی کے پیروں تلے بارود نصب نہیں کر سکتے۔ کوئی سپاہی ایک جگہ لڑتا ہے تو دوسرا کسی اور جگہ۔ لطیف چلاق بولا، امیر والا، گستاخی معاف، مگر میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہر سپاہی کے قدموں تلے سرنگیں کھودی جائیں۔ یہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ لڑتے وقت سپاہی کے پیروں تلے سرنگیں نہیں نکالی جا سکتی، مگر میرے خیال میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بارود کو چمڑے کے تھیلوں یا چھوٹے چھوٹے مشکیزوں میں بھر کر ان سے فیتا جوڑ کر باہر نکال دیا جائے، اور جس طرح ہم دیوار کو اڑانے کے لیے فیتے کو آگ لگاتے ہیں تو اسی طرح ان فیتوں کو آگ لگا کر دشمن کے پیروں تلے پھینکتے جائیں۔ تیمور نے جس دن پہلی بار شہر کی دیوار کو اڑانے کے لیے بارود کا استعمال کیا تھا تو اسی دن سے اس کے ذہن میں یہ خیال پرورش پا رہا تھا کہ میدانی جنگ میں بھی دشمن کے خلاف بارود سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار اس کے ذہن میں نہ آیا تھا۔ لطیف چلاق کی بات تیمور کے دل کو لگی اور اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اس حربے کو آزمانے میں اگر فائدہ نہ ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ چمڑے کی ایک تھیلی میں بارود بھرا گیا اور اس میں ایک فیتا بھی لگا دیا گیا۔ پھر لطیف نے ہی اس تھیلی کو ہاتھ میں پکڑ کر فیتے کو آگ لگا دی، اور جب شعلہ تھیلی کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، فرض کرو کلزئی سپاہی وہاں کھڑے ہیں۔ زمین پر گرتے ہی چمڑے کی تھیلی میں آگ لگ گئی اور ہلکے دھماکے کی آواز بھی سنائی دی۔ لطیف کہنے لگا، اے امیر، اگر ہم ایسی بہت سی تھیلیاں بنا کر دشمن کے سپاہیوں پر پھینکیں تو وہ خوفزدہ ہو جائیں گے، ان میں سے بہت سے تو آگ سے جھلس جائیں گے اور باقی دھماکوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے اور اپنی صفیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، تب ہم ان پر شدید حملہ کر کے ان کا صفایا کر دیں گے۔ تیمور کو لطیف چلاق کی بات پسند آئی۔ اس نے فوری حکم دیا کہ بہت سے چرمی تھیلے تیار کیے جائیں اور ان کے ساتھ فیتے لگا دیے جائیں اور یہ کام شام سے پہلے مکمل کیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بہت سے بارود سے بھرے چرمی تھیلے تیار کر لیے اور انہیں کلزئی سپاہیوں کی طرف آگ لگا کر پھینکنا شروع کر دیا، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ فیتا چھوٹا ہونے کے سبب یا کسی اور وجہ سے جب سپاہی بارود سے بھرا تھیلا ہاتھ میں پکڑ کر آگ لگاتا تو وہ اس کے ہاتھ میں ہی آگ پکڑ لیتا اور اسے ہی جلا ڈالتا۔ اس موقع پر ابھی تیمور اس بات سے آگاہ نہ تھا کہ اگر بارود کو مٹی کے کوزے میں ڈال کر اس میں پتھر رکھ دیے جائیں تو کوزہ پھٹنے سے جو پتھر بکھریں گے تو وہ دشمن کی ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ تاہم اس موقع پر ان کا مقصد بارود سے محض دشمن کو جلانا یا خوفزدہ کرنا تھا، پھر بھی اس کے نتائج ان کی توقع سے کہیں بڑھ کر برآمد ہوئی تھی۔ تیمور اور اس کے افسروں کا خیال تھا کہ بارود پھٹنے سے کلزئی سپاہی حواس باختہ ہو جائیں گے، تب وہ ان کے خوفزدہ ہونے سے فائدہ اٹھا کر بھرپور حملہ کر دیں گے اور انہیں ان کا خاص ہتھیار قلاب چلانے کی مہلت نہ دیں گے۔ مگر وہ لوگ بارود پھٹنے سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ چند لمحے میں پائیداری نہ دکھا سکے اور جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑے ہوئے۔ تیمور نے موقع دے کر بھرپور حملے کا حکم دے دیا اور اپنے افسروں بشمول لطیف چلاق سے، جس نے بارود استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا، کہا کہ جنگ کا فیصلہ ہر صورت میں سورج ڈھلنے سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے
اور رات سے پہلے ہمیں شہر میں داخل ہو جانا چاہیے۔ تیمور نے اپنے افسروں پر واضح کر دیا کہ اگر وہ رات کے وقت شہر سے باہر ٹھہرنے پر مجبور ہو گئے تو سب کے سب سردی سے ہلاک ہو جائیں گے، اور بالفرض اگر زندہ بچ بھی گئے تو ان کی حالت مردوں سے مختلف نہ ہوگی۔ قلزئی سپاہی جب تک ایک دائرے کی شکل میں صف آرا تھی تو ناقابل شکست لگتے تھی، مگر جب ان کی صف آرائی ٹوٹ گئی اور وہ بکھر گئے تو ان کی کمزوریاں عیاں ہو گئیں۔ تیمور نے دیکھا کہ ان سب کے پاس قلاب نہیں ہیں، بلکہ قلاب پھینکنے والے سپاہیوں کا ایک الگ دستہ ہے۔ تیمور کے گھڑ سوار سپاہی بخوبی جانتے تھے کہ پیدل سپاہیوں کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، چنانچہ وہ بڑی مہارت سے نیزوں اور تلواروں کے ذریعے قلزئی سپاہیوں کا صفایا کر رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی قلزئی سپاہی ان کی طرف قلاب بھی پھینکتا، مگر خوف اور افراتفری کے باعث اسے نشانہ ٹھیک لگانے کی مہلت نہ ملتی، اور اس سے پہلے کہ وہ کسی کو اپنا نشانہ بنائے وہ خود نیزے یا تلوار کا نشانہ بن جاتا۔ اگر رات ہو جاتی تو تیمور کے لیے بذات خود فیروز آباد کے باہر رات گزارنا اور اگلی صبح تک انتظار کرنا کوئی خاص مشکل نہ تھا، کیونکہ اس کے لیے ایک مناسب خیمہ موجود تھا۔ اگر اس خیمے کو نصب کر کے دروازے بند کر دیے جاتے تو اس کے اندر ایسی ہی گرمی ہو جاتی جیسے کہ گرمیوں کا موسم ہو۔ لیکن ایک فوج کے سپہ سالار کو صرف اپنی ذات کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے تمام سپاہیوں کے لیے بھی سوچنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سپاہیوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تیمور کو اچھی طرح علم تھا کہ اگر اس کے سپاہیوں کو سردیوں کی وہ رات یکبستہ صحرا میں بسر کرنا پڑی تو سب کے سب سپاہی اپنے گھوڑوں سمیت مارے جائیں گے، لہٰذا اس نے رات پھیلنے سے پہلے شہر میں داخل ہونے کا منصوبہ بنایا تھا۔ چنانچہ جب تیمور کے گھڑ سواروں اور ابدال قلزئی کے پیدل سپاہیوں کے درمیان جنگ جاری تھی تو تیمور خود سپاہیوں کے ایک دستے کے ہمراہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی تھی کہ بارود کے چرمی تھیلے ساتھ لے لیں تاکہ شہر کے دروازوں کے نیچے رکھ کر انہیں اڑایا جا سکے۔ ٹیلے کے عین نیچے تیمور کے سپاہیوں نے دشمن کو اس طرح الجھا لیا تھا کہ وہ تیمور اور اس کے ساتھیوں کا راستہ نہ روک سکتے تھے۔ میدان جنگ سے ایک راستہ سیدھا شہر کی طرف جاتا تھا، چنانچہ تیمور اور اس کے سپاہیوں کا دستہ اسی راستے پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس قدر تیز رفتاری سے جا رہے تھے کہ جب وہ ٹیلے کے اوپر پہنچے تو گھوڑوں کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ شہر کے دفاع کے لیے کوئی موجود نہ تھا، مگر جب عام شہریوں کو پتہ چلا کہ تیمور اور اس کے سپاہی شہر کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ تیمور کو اس بات کی پہلے ہی توقع تھی، اس لیے وہ اپنے ساتھ بارود بھرے تھیلے لے کر آیا تھا تاکہ بارود کی مدد سے دروازوں کو اڑایا جا سکے۔ ابدال قلزئی کی طرف سے شہر کے دفاع کے لیے حفاظتی دستے کا تقرر نہ تھا، اس کی جنگی فنون سے لا علمی کا واضح ثبوت تھا۔ تیمور اگرچہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ میدان جنگ میں فتح کے لیے سپاہیوں کی بہادری اور بے خوفی نہایت اہم چیز ہے، مگر اس کا ماننا تھا کہ بہادری اور بے خوفی صرف جسمانی قوت کی حد تک ہی محدود نہیں، بلکہ ایک جنگجو انسان کو مضبوط و توانا بدن کے ساتھ ساتھ مضبوط دل کا مالک بھی ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے بڑھ کر ہمت اور بے خوفی کے علاوہ ایک فوج کے سپہ سالار کو صورتحال کو سمجھنے، نیز فوجی چالوں اور حکمت عملیوں سے بھی مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ اگر ابدال قلزئی فیروز آباد شہر کے دروازے بند کر لیتا اور تیمور کی فوج کو شہر کے محاصرے پر مجبور کرتا تو تیمور کی فوج چند دن میں ہی سخت ترین سرد موسم کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتی، مگر اپنے قلاب کہلانے والے خاص ہتھیاروں اور سپاہیوں کی کاٹدار مہلک تلواروں پر اندھا دھند اعتماد کر کے ابدال قلزئی شہر سے باہر نکل کر مقابلے پر آ گیا تھا، اور اس نے خود کو اور اپنے سپاہیوں کو تیمور کے گھڑ سوار سپاہیوں کے خلاف خطرے میں ڈال دیا۔ اگرچہ اسے ابتدا میں کامیابی حاصل ہوئی تھی، مگر تیمور کی فوج نے ان کے قلاب کا توڑ کر لیا اور قلزئی سپاہیوں کی صف بندی توڑنے اور شہر کی طرف جانے میں کامیاب ہو گئی۔ شہر کے دروازوں تک پہنچ کر تیمور نے اپنے ساتھ موجود سپاہیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کو گھوڑوں سے اتر کر فوری شہر کے دروازوں کے نیچے کھدائی کے کام پر مامور کر دیا، پھر دوسرے حصے کو شہر کی دیواروں کے ساتھ نگرانی کا کام سونپا تاکہ دیوار کے اوپر سے پتھر یا کھولتا ہوا تیل پھینکنے کی کوشش کرنے والوں کو تیروں سے نشانہ بنایا جا سکے۔ تیمور نے آخری دستے کو اپنے عقبی حصے کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی، کیونکہ عین ممکن تھا کہ جب ابدال قلزئی کو ان کے شہر تک پہنچنے کا علم ہو تو وہ اپنے فوجیوں کو ان کے مقابلے پر روانہ کر دے۔
تیمور کے سپاہیوں نے شہر کی دیوار کے اوپر نظر آنے والے چند لوگوں کو تیروں کا نشانہ بنایا، تاہم یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کا شہر تک پہنچنا مقامی لوگوں کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ابدال کلزائی ٹیلے کے نیچے ہی ان کا راستہ روک لے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مدافعت میں کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کے باوجود تیمور سوچ رہا تھا کہ شہر میں داخل ہونے کے بعد انہیں فیروز آباد کے شہریوں کے ساتھ خونریز جنگ لڑنا ہوگی۔ کلزائی سپاہی جنہوں نے تیمور کے سپاہیوں کو اپنی تلواروں سے 2 حصوں میں کاٹا تھا، اسی شہر سے تعلق رکھتے تھے، اور ان جیسے کچھ سپاہی اب بھی شہر میں موجود ہو سکتے تھے جو ان کے لیے خاصی مشکلات کھڑی کر سکتے تھے۔ تیمور نے اپنے ساتھ موجود ایک سردار کے ذریعے لطیف چلاخ کو پیغام بھیجا کہ وہ جیسے ہی ٹیلے کے اوپر سے نرسنگھے کی بگل کی آواز سنی تو فوراً 2000 سپاہیوں کو ان کی طرف روانہ کر دی، کیونکہ تیمور ایک مضبوط فوج کو ساتھ لے کر شہر میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی کہ وہ شہر میں داخل ہوتے ہی بلند آواز سے اذانیں دینا شروع کر دیں، کیونکہ کلزائیوں کے نزدیک اذان صلح کا پیغام سمجھی جاتی تھی۔ کچھ سپاہیوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ شہر میں داخل ہوتے ہی بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیں کہ شہر کے لوگوں کی جان، مال اور عزت و ناموس کو کوئی خطرہ نہیں، بشرطے کہ وہ ان کی راہ میں کوئی مشکل کھڑی نہ کریں۔ پھر تیمور کے سپاہیوں نے شہر کے دروازوں کے عین نیچے کھدائی کی گئی جگہوں پر بارود رکھ دیا اور ان کے فیتوں کو آگ لگا دی۔ شہر کے دروازے ہولناک آواز کے ساتھ دھماکے سے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ دھماکے کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ اس سے پورا ٹیلہ لرز اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی تیمور اور اس کے سپاہی اذانیں دیتے شہر میں داخل ہو گئے۔ ہرکاروں کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ بلند آواز میں یہ اعلان کرتے رہیں کہ فیروز آباد شہر میدان جنگ نہیں ہے، اور چونکہ اس شہر کے باشندوں نے مزاحمت نہیں کی اور کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچایا، اس لیے تیمور بھی انہیں کوئی غضن نہ پہنچائے گا، اور یہ کہ اگر وہ بدستور یوں ہی غیر مزاحم رہیں گے تو ان کی جان، مال اور عزت و آبرو محفوظ رہے گی۔ اذان کی آواز اور ہرکاروں کے اعلانات کا خاطر خواہ اثر ہوا، چنانچہ جن لوگوں نے تیمور کے سپاہیوں کے خلاف تلواریں اٹھا رکھی تھیں انہوں نے تلواروں کو پھینک دیا، اور یوں فیروز آباد کا شہر بغیر کسی مزاحمت کے تیمور کے قبضے میں آ گیا۔ تیمور کے سپاہیوں کو اب شاہی محل پر قبضہ کرنا تھا، اور ان سب مقامات پر بھی جو سپاہیوں کے قیام کے لیے مخصوص تھے۔ تیمور خود شہر میں داخل نہ ہوا تھا، کیونکہ ابھی ٹیلے کے عین نیچے کلزائی سپاہیوں اور اس کے ساتھیوں کے درمیان جنگ جاری تھی۔ کلزائی سپاہی ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہ تھی، حالانکہ ان کی تعداد بہت تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ اگر ان بہادر، نڈر اور قابل سپاہیوں کو ایک لائق اور جنگی فنون سے بہراور سپہ سالار مل جاتا تو شاید تیمور کبھی ان پر فتح یاب نہ ہو پاتا۔ ابدال کلزائی کی نااہلی ہی اس کے سپاہیوں کی شکست کا سبب بنی۔ جب تاریکی کے آثار نمودار ہوئے تو ٹیلے کے نیچے لڑائی بھی ختم ہو گئی۔ ابدال کلزائی کے تقریباً سارے آدمی مارے گئے، اور تیمور کے سپاہی 400 سے زیادہ قیدی زندہ نہ پکڑ سکے۔ جب تیمور کو یقین ہو گیا کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے تو وہ بھی شہر میں داخل ہوا اور سب سے پہلے شاہی محل کا معائنہ کرنے پہنچ گیا۔ ابدال کلزائی کے بیوی بچوں کو وہاں سے ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، اور وہ بالکل محفوظ تھے۔ تیمور نے حکم دے رکھا تھا کہ اہل شہر کو ہرگز نقصان نہ پہنچایا جائے۔ محل کا معائنہ کرنے کے بعد تیمور نے وہاں روشنی کا بندوبست کرنے اور اس جگہ کو گرم کرنے کے لیے آگ جلانے کا حکم دیا۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کے لیے رہائش کا بندوبست کرنے کے لیے محل سے باہر نکل گیا۔ شہر کی بڑی مسجد اور دوسرے وسیع و عریض مکانوں میں سپاہیوں کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ تیمور کے سپاہیوں کی بڑی تعداد زخمی تھی۔ تیمور نے ان کے علاج معالجے اور انہیں گرم جگہ مہیا کرنے کے لیے تمام وسائل مہیا کرنے کی ہدایت کر دی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ سپاہیوں کے لیے مناسب جگہ اور سردی سے بچاؤ کا انتظام ہو گیا ہے، نیز زخمیوں کا علاج بھی ہو رہا ہے اور گھوڑوں کے لیے پناہ اور چارے کا بندوبست بھی ہو گیا ہے، تو وہ ابدال کلزائی کے محل میں لوٹ آیا اور کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کمرے کے عین درمیان میں ایک بڑی سی انگیٹھی رکھی تھی جس سے نکلتے آگ کے شعلے کمرے کو گرم کر رہے تھے۔ نیز اس کمرے میں بہت سے چراغ بھی روشن کیے گئے تھے۔ اس کمرے میں ابدال کلزائی کو تیمور کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے چہرے پر زخم تھا اور الٹا ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اس کے جسم کے ایک حصے پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تیمور کو بتایا گیا کہ
ایک نیزہ اس کے جسم کو چھید گیا ہے۔ گو کہ ابدال کلزئی زخمی تھا، مگر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو غراتے ہوئے بولا، مجھے یہاں کس لیے لائے ہو؟ تیمور نے کہا، میں اس گستاخ کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے میرے 250 آدمیوں کو قتل کرنے کی جسارت کی ہے۔ ابدال کلزئی کہنے لگا، وہ آدمی میں ہوں۔ اگر آج تو آگ کا سہارا نہ لیتا تو میں تیرے سارے کے سارے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا اور اس وقت تیرا سر بھی میرے قدموں میں پڑا ہوتا۔ تیمور نے کہا، اے نادان شخص، مانا کہ تو بہت بہادر ہے اور شیر کا سا دل رکھتا ہے، مگر انتہائی بے عقل اور نااہل ہے۔ یہ باتیں بھی تیری بے عقلی کی دلیل ہیں کہ تو میرے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ اس وقت میرے ایک اشارے پر تیرا سر تن سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ ابدال کلزئی اسی اکھڑپن سے کہنے لگا، میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں تو جان لے کہ میں اگرچہ جنگ ہار چکا ہوں اور اس وقت زخمی حالت میں تیرا قیدی ہوں، مگر پھر بھی تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو اپنے آدمیوں سے کہہ کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تب تجھے پتا چلے گا کہ میں پھر بھی رحم کی درخواست کرنے والا نہیں ہوں۔ تیمور بولا، میں مانتا ہوں کہ تو بہت بہادر ہے۔ اگر تو نے میرے 250 آدمیوں کو قتل نہ کیا ہوتا تو مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہ تھا، اور نہ ہی میں 780 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے برجن سے یہاں آتا تجھے سزا دینے کے لیے۔ خیر یہ تو بتا، تو نے میرے آدمیوں کو قتل کیوں کیا ہے؟ انہوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو اپنے راستے جا رہے تھے۔ کیا تو کوئی بچھو ہے کہ جو خواہ مخواہ ڈنک مارتا ہے؟ ابدال کلزئی اگرچہ زخمی اور قید میں تھا، پھر بھی وہ ہنس پڑا اور اس کے سفید دانت ظاہر ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگا، میں جاننا چاہتا تھا کہ اس شخص کے آدمیوں کو مار کر کیسا لگتا ہے جسے لوگ امیر تیمور کہتے ہیں۔ تیمور نے اس پر جواب دیا، ابدال کلزئی، اب مزہ چکھ لیا۔ ویسے میں نے تیرے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کسی قسم کی غارت گیری نہیں کی، بلکہ میں نے حکم جاری کیا کہ لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کا احترام کیا جائے۔ ابدال کلزئی انتہائی غصے اور حقارت سے بولا، اگر تو اس شہر میں قتل و غارت کرتا تو یہاں کے مرد تیرے آدمیوں کا قلعہ قمع کر دیتے۔ تیمور نے کہا، چونکہ تو نے میرے 250 آدمیوں کو قتل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے تجھے کوئی غزن نہ پہنچائی تھی، لہٰذا تو مجرم ہے اور تجھے اسلامی شریعت اور جنگی قوانین کے مطابق قصاص دینا ہوگا۔ قتل کے جرم میں تیری سزا بھی موت ہے، مگر میں ایک شرط پر تیری جان بخشی کر سکتا ہوں کہ تو میرا باج گزار بن جا اور آج کے بعد میری اطاعت کر اور اپنے کلزئی سپاہیوں کو میری فوج میں شامل ہونے کا حکم دے، کیونکہ میں ان بہادر غور سپاہیوں کو اپنی فوج میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تو میری شرائط مان لے تو زندہ بچ سکتا ہے، اور میں تیری سلطنت بھی تجھے لوٹا دوں گا، اور تیرے بعد تیرے بیٹے یہاں حکمرانی کریں گے۔ دوسری صورت میں تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ ابدال کلزئی کہنے لگا، پھر تو جلدی کر اور مجھے قتل کرا دی، کیونکہ میں کبھی بھی تیری شرطیں تسلیم نہیں کروں گا۔ تجھے علم ہونا چاہیے کہ ایک کلزئی سردار کبھی بھی کسی کا خراج گزار نہیں بنا۔ تیمور نے کہا، میں فی الحال تجھے قتل نہیں کروں گا، تو صبح تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر سورج طلوع ہونے کے بعد تیری طرف سے مثبت جواب نہ ملا تو میں اسی لمحے تیرا سر تن سے جدا کرنے کا حکم جاری کر دوں گا۔ ابدال کلزئی نے کہا، اگر تو مجھے 1000 سال تک زندہ رہنے کی مہلت دے تو بھی میری زبان سے ہاں نہ سن سکے گا۔ میں کبھی بھی تیرا خراج گزار نہ بنوں گا اور نہ ہی تیرا حکم مانوں گا۔ ملک غور صرف فیروز آباد تک محدود نہیں ہے، اس ملک میں ایسے قبیلے ہیں جو تیرے سپاہیوں کو زندہ چبا ڈالیں گے اور تجھ سے میرا انتقام ضرور لیں گے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو اتنی شدید ٹھنڈ پڑ رہی تھی کہ تیمور کے ملازموں میں سے ایک نے کسی لوہے کی شے کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ چپک کر رہ گیا۔ تیمور کو اس لمحے یقین ہو گیا کہ اگر اس کی فوج کو ایک بھی رات فیروز آباد سے باہر گزارنا پڑتی تو وہ بلا شبہ ٹھٹر کر مر جاتی۔ جب باہر پوری طرح اجالا پھیل گیا تو تیمور نے ایک بار پھر ابدال کلزئی کو طلب کیا، جس نے گزشتہ رات ایک گرم کمرے میں بسر کی تھی۔ تیمور نے اس کے آنے پر پوچھا، کیا تو نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے؟ غور کا حاکم ابدال کلزئی کہنے لگا، میں نے گزشتہ رات ہی سوچ لیا تھا اور تجھے بتا دیا تھا کہ تو مجھے مار ڈال، میں کبھی بھی تیری اطاعت نہ کروں گا۔ تیمور نے کہا،
اے ضدی انسان، میں تجھے مارنے میں اس لیے آر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے بہادر لوگ پسند ہیں۔ تیرے سپاہی بھی بہت نیڈر اور بے باک ہیں۔ میں اگلے سال یا 2 سال بعد ہندوستان کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہندوستان کو جانے کا راستہ تیرے ملک سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر تو مجھ سے دوستی کا وعدہ کرے اور ہندوستان جاتے وقت میری مدد بھی کرے تو میں تیری جان بخشی کروں گا اور ہندوستان فتح کرنے کے بعد تجھے بہت سا مال غنیمت بھی دوں گا۔ ابدال کلزئی کہنے لگا، میں تیرا خراج گزار تو نہیں بن سکتا، مگر تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کو تیار ہوں۔ تیمور نے اس سے کہا، تو پھر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ دوستی کی پہلی شرط یہ ہے کہ تو کبھی بھی مجھ پر حملہ نہ کرے گا، بلکہ ضرورت پڑنے پر میری مدد کرے گا۔ ابدال کلزئی بولا، میں ایسا ہی کروں گا۔ تیمور نے کہا، مجھے تیری زبان پر اتنا اعتماد ہے کہ تجھ سے ضمانت نہیں مانگتا۔ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی اولاد کو یرغمال بنا لیتا تاکہ وعدہ خلافی کی صورت میں اس کی اولاد کی گردنیں اڑا دوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ تو اپنی بات کا پکا ہے، تجھ جیسے آدمی سے ضمانت لینے کی ضرورت نہیں۔ ابدال کلزئی بولا، اس دوستی کے بدلے میں میرے آدمیوں کو رہا کر دے۔ تیمور نے اس کے آدمیوں کی آزادی کا حکم جاری کر دیا اور اس سے پوچھا، تیرے خیال میں یہاں سے سمرقند جانے کے لیے کون سا راستہ مناسب رہے گا؟ ابدال کلزئی نے کہا، اس وقت شدید برف باری کی وجہ سے غور سے بدخشان جانے والے راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ اگر تجھے یہاں سے جانے کی جلدی ہے تو یہاں سے ہرات کا رخ کر اور خراسان سے گزرتے ہوئے سمرقند پہنچ جا۔ ایسے یکبستہ موسم میں غور کے پہاڑی راستوں سے بدخشاں اور وہاں سے سمرقند پہنچنا ناممکن ہے۔ تیمور نے کہا، میرے ساتھ ایک بڑی فوج ہے، اگر میں یہاں ٹھہرا رہا تو اشیاء خوردنی اور چارے کی کمی کا شکار ہو جاؤں گا۔ ابدال کلزئی کہنے لگا، تو پھر یہاں سے ہرات اور ہرات سے خراسان ہی کا راستہ تیرے لیے مناسب رہے گا، کیونکہ وہاں اشیاء خوردنی بکثرت مل جائے گی۔ تیمور نے بات بدلتے ہوئے کہا، اے دلیر انسان، اب جب کہ ہم دوست بن چکے ہیں تو اپنے آدمیوں سے کہہ کے میرے سپاہیوں کو خلا پھینکنے کا فن سکھا دیں۔ ابدال کلزئی بولا، اگر تم میرے آدمیوں کو بارود بنانے کی ترکیب بتا دو تو میں اپنے آدمیوں سے کہوں گا کہ وہ تم لوگوں کو خلا پھینکنے کا گر سکھا دیں۔ تیمور نے ہنس کر جواب دیا، میں تمہیں بارود بنانے کی ترکیب بتا نہیں سکتا، لہٰذا نہ تم نہ ہم حساب برابر ہوا، لیکن میں دوستی نبھانے کی خاطر اپنے ذاتی حکیم سے کہتا ہوں کہ تمہارا علاج کرے۔ ابدال کلزئی بولا، میرے لیے یہیں کے حاکم اچھے ہیں، اگر میرا زخم مہلک نہ ہوا تو یقیناً صحت یاب ہو جاؤں گا۔ اللهم اجعل في قلبي نورا